ہم دونوں فیس بک پر ملے تھے۔ مجھے اردو پوئٹری کا بہت زیادہ شوق تھا۔ میں اکثر اپنی آئی ڈی پر اچھی پوئٹری شیئر کیا کرتا تھا۔ وہ لڑکی لائک کمنٹس کرتی رہتی تھی۔ پھر ایک دن اس نے ان باکس میں مجھے میسج کر دیا۔ مجھے کہنے لگی کہ مجھے آپ کی شاعری بے حد پسند ہے، کیا ہم دونوں آپس میں بات کر سکتے ہیں؟ تو میں نے اسے کہا کہ جی کہیے، کیا بات کرنی ہے آپ نے؟ پھر اس نے مجھے اپنا تعارف کروایا اور اس کے بعد میں نے بھی اسے اپنا تعارف کروایا۔ یوں ہی ہماری آپس میں بات ہوتی گئی اور ہم باتوں میں بہت اچھے دوست بن گئے۔ اس کا نام روبی تھا۔ اس نے مجھے پہلے دن ہی بتا دیا تھا کہ اس کی منگنی ہو چکی ہے، اور ادھر مجھے بھی اپنی حد کا پتہ تھا کہ دوستی کے آگے میں کبھی بھی نہیں بڑھوں گا۔ میں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی بھی لڑکی کو سیریس نہیں لیا تھا، اس لیے میں نے سوچ لیا تھا اسے بھی میں نے کبھی سیریس نہیں لینا۔ میں نے اپنی زندگی میں جن لوگوں سے بات کی ان سے میں نے ہمیشہ عزت اور احترام کے ساتھ بات کی۔ شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری بس یہی وجہ تھی کہ میں ہر کسی کو بہت جلدی پسند آ جاتا تھا، اور آہستہ آہستہ وہ لڑکی بھی مجھے بہت زیادہ پسند کرنے لگی تھی۔ ہماری بات ہوتی گئی اور ایک دن اس نے آخر کہہ ہی دیا کہ مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہو گئی ہے۔ میں دل سے اپنی اس محبت کا آپ کے ساتھ اظہار کر رہی ہوں۔ آئی لو یو سو مچ۔ اس کی یہ بات سن کر میں بہت زیادہ حیران ہو گیا۔ میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ یار یہ میرے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیسے کر سکتی ہے؟ اس کی تو پہلے ہی منگنی ہو چکی ہے، اور اس نے جب بھی مجھ سے بات کی وہ اپنے منگیتر کی تعریفیں کرتی تھکتی ہی نہیں تھی۔ اسے مجھ سے اتنی زیادہ محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ میں اس بات پر حیران تھا۔ خیر میں نے بھی اس سے اس بات کا کوئی خاص جواب نہیں دیا۔ میں نے اس کی اس بات کو اگنور کر دیا، لیکن وہ مجھے بار بار کہتی تھی کہ آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہو، میں آپ سے بے حد محبت کرتی ہوں، مجھے ایک چیز کا جواب تو دیں کہ آپ کو میرے پیار کا یقین کیوں نہیں آتا؟ وہ مجھ سے 1000 بار اپنی اس محبت کا اظہار کر چکی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ ارے پگلی، یہ پیار محبت یہ سب فضول چیزیں ہیں، میری بات مانو، ان سب میں کچھ بھی نہیں رکھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں ان سب فضول چیزوں پر یقین بھی نہیں رکھتا۔ ہم بس ایک اچھے دوست ہیں، اور اچھے دوست ہونے کی حیثیت سے بات بھی کرتے ہیں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں اپنی حدود کبھی بھی کراس نہیں کروں گا، اس لیے میں تمہیں یہ مشورہ دوں گا کہ ہم دونوں کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم دل سے یہ سب چیزیں نکال دو۔ میں نے اسے کہا کہ پگلی، تمہارا منگیتر بہت اچھا ہے، صرف اسی کے بارے میں سوچا کرو، کیونکہ آگے جا کر تمہاری شادی بھی اسی سے ہی ہوگی۔ میں نے جتنی بار بھی اس سے بات کی وہ میری بات سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ہم آہستہ آہستہ بات کرتے گئے، اور ایک ٹائم پر مجھے آ کر لگا کہ کیا پتہ یار اس کی محبت میرے بارے میں سچی ہو، شاید وہ مجھ سے حقیقی محبت کرتی ہو۔ پھر مجھے اس کی محبت پر آہستہ آہستہ یقین ہونے لگا، اور ایک دن ایسا آیا کہ میں نے بھی اس سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ اس کو تو میری عادت تھی، آہستہ آہستہ مجھے بھی اس کی عادت ہونے لگی تھی۔ ہم دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر جینا بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا، لیکن ایک دن اچانک سے مجھے روبی کا میسج آیا۔ اس نے مجھے کہا کہ مجھے دل کا دورہ پڑا ہے اور میں ہاسپٹل میں ہوں، میرے پاس وقت بہت زیادہ کم ہے، اور آخری بار مجھ سے بات کر لیں۔ اس کی یہ سب باتیں سن کر میں بہت زیادہ ڈر گیا کہ اچانک سے یہ سب کیسے ہو گیا۔ مجھے خود پر بلکہ اس کی بات پر بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اچانک یہ سب کیسے ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد مجھے ایک اور میسج آیا اسی کے نمبر سے کہ میں روبی کا منگیتر بول رہا ہوں، اور روبی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہ سب سن کر میرے پیروں تلے زمین ہی جیسے نکل گئی ہو۔ اس سے میں نے اس کا ایڈریس مانگا، لیکن اس نے مجھے نہیں دیا۔ مجھے پھر شک ہو گیا کہ یہ سب ڈرامہ ہے۔ میں نے کسی اور نمبر سے جب کال کی تو روبی کے ابو نے کال اٹینڈ کی۔ ان کے گھر میں لڑائی ہو رہی تھی کسی بات پر۔ میں نے سب سن لیا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید روبی نے بتا دیا ہو انہیں اپنی محبت کا۔ اس کے ابو بہت ہی زیادہ تلخ لہجے میں بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دو،
اس کا بیاہ ہو چکا ہے اور تمہیں میں سختی سے منع کر رہا ہوں کہ آئندہ کے بعد اس نمبر پر کال مت کرنا۔ اس دن کے بعد میرا روبی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ میں اس کی مجبوری کو سمجھتا تھا، لیکن اس نے مجھے بتانا ضروری ہی نہیں سمجھا۔ بس وہ سیدھا سیدھا آ کر بول دیتی مجھ سے کہ میرے گھر والے نہیں مان رہے۔ اسے یہ سب ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ صرف ایک بار مجھے آ کر کہہ دیتی، میں اس کے راستے سے ہی ہٹ جاتا۔